السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج استاد محترم جناب منظور احمد صاحب چھٹی پہ ہیں، کل انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو آج کا موضوع ہے عورت، اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ عورت کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں جو فرمایا تھا وہ ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں، اور آج کا جو ہے یہ اردو شاعری ہے جو ان کی کلیات اقبال سے، تو وہ ہم نے آج نظمیں لی ہیں آپ کے لیے۔ پہلا ٹاپک ہی نظم کا ہے عورت، جس میں وہ کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سود درو۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں ایک حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا کی تصویر اگر رنگین ہے تو صرف عورت کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ عورت ایک ایسے ساز کی مانند ہے کہ جس میں ایسے نغمے نکلتے ہیں جس سے آدمی کی زندگی میں اندرونی سوز یا گرمی ہنگامہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں صرف مرد ہی ہوتے، عورت نہ ہوتی، تو یہ تصویر کائنات سراسر بے رنگ ہوتی۔ دوسرے شعر میں بھی کہتے ہیں کہ شرف میں بڑھ کر سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اس درج کا در مکنون۔ یعنی عورت بظاہر مٹی کی ایک مٹھی بھر ہے، ایک مٹھی بھر مٹی کے برابر ہے، خاک یعنی اس کا جسم جو ہے وہ خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن وہ آسمان کی بلندی پر چمکتی ہوئی سریا ہے۔ جو سریا آسمانوں پہ چمکتی ہے، کہکشاں ہے، ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے، اسے سریا کہتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی برتری یا عزت نظر آتی ہے وہ اسی ڈبیا کی پوشیدہ موتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ عورت ہی سب کی سربلندیوں اور عظمتوں کا سر چشمہ ہے۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اس سے پہلے جو شعر تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی باعزت اور برتری والے لوگ ہوئے ہیں وہ عورت ہی کی بدن سے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کی گود میں تربیت پائی۔ اس اصول کو شاعر نے اس شعر میں ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ افلاطون جو ایک بہت بڑے یونانی فلسفی تھے، جس نے مکالمات کے نام سے ایک اہم فلسفیانہ کتاب لکھی تھی۔ اگر عورت نہ ہوتی تو اس کے بدن سے افلاطون کی چنگاری پیدا نہ ہوتی، اور اگر عورت بحیثیت ماں اس کی صحیح تربیت نہ کرتی تو وہ مکالمات جیسی کتاب لکھنے کے قابل نہ ہو سکتا۔ یہ سچ ہے کہ ایسی کتاب وہ خود نہیں لکھ سکی، لیکن ایسی کتاب لکھنے والے کو اس نے جنم بھی دیا اور پرورش کر کے ایسی کتاب لکھنے کا اہل بھی بنایا۔ تو یہ آج کے اس نظم کے حوالے سے اور کے ٹاپک پہ کچھ اشعار تھے۔ اب اگلی ان کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے عورت کی حفاظت۔ تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، یعنی میرے سینے میں چھپی ہوئی ہے، کیا سمجھے گا وہ شخص، کیا سمجھے گا جس کی رگوں میں لہو سرد ہے، ٹھنڈا ہے۔ تو میرے سینے میں ایک زندہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، لیکن اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کی رگوں میں خون سرد نہ ہو، یعنی اس کے جذبات مردہ نہ ہو چکے ہوں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اگلے شعر میں خود ہی فرماتے ہیں نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کرنے کے باں ہے فقط مرد۔ نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا ہے نگہباں
ہے فقط مرد. یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ نسوانیت زن کا نگماں ہے فقط مرد. وہ زندہ حقیقت ہے، یہ وہ زندہ حقیقت ہے جس کا شاعر نے پہلے شعر میں ذکر کیا، اور جس کو صرف زندہ جذبات والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عورت پن کا محافظ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف مرد ہے. اگر مرد اس کی نگبانی کے جذبے سے عاری ہو تو پھر نہ پردہ اور نہ تعلیم، چاہے وہ نئی ہو یا پرانی، عورت کے عورت پن کو قائم نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ ہم نے یورپ میں دیکھ رہے ہیں. ایسی صورت میں عورت اپنے عورت پن کے حلقے سے نکل کر عورت نہیں رہے گی، کچھ اور بن جائے گی. اگلے شعر میں فرماتے ہیں، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ حقیقت جو میرے سینے میں چھپی ہوئی تھی اور جس کو میں نے مذکورہ بالا شعر میں صاف بیان کر دیا ہے، اس زندہ حقیقت کو کہ نسوانیت زن کا اگر کوئی نگہبان ہے تو صرف مرد ہے. کیونکہ اگر مرد اپنی انسانیت زندہ رکھے گا تو ہی وہ عورت کی نسوانیت کا حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ جو خود ہوگا بیوی ویسی ہو جائے گی، کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس نئی تعلیم کے اس میں یا جو یورپ سے ہو کے آ جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں، ان کے تہذیب و تمدن میں جب گر جاتے ہیں یا اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عورتیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں، جن قوموں نے آزادی نسواں کو مادر پدر آزادی سمجھ کر قبول کر لیا ہے، انہوں نے اصل میں فطرت سے بغاوت کی ہے. فطرت سے بغاوت کرنے والا ضرور سزا پاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یورپ اور امریکہ وغیرہ میں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. تو یہ ان کا اس میں عورت کی حفاظت، اس پہ ان کی یہ نظم ختم ہوتی ہے. تو اگلی دیکھتے ہیں نظم ہے عورت کے حوالے سے کلیات اقبال میں جو شاعری ہے اس عنوان سے کہ عورت اور تعلیم. اس میں پہلے شعر ہے ان کا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرد عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. مطلب اگر اہل علم اہل مغرب کی تہذیب عورتوں کو یہ سکھاتی ہے کہ دیکھنا تم ماں نہ بننا، دیکھنا تم ماں نہ بن جانا، بچے نہ جننا، تو سمجھیں کہ اس تہذیب کا پھل انسان کے لیے موت کے سوا کچھ نہ ہوگا. یعنی اگر مائیں اپنے بچے جننا چھوڑ دیں گی تو انسان دنیا سے نابود ہو جائے گا. اور فرنگیوں کی تہذیب عورت کو ماں نہ بننے کی ہی ترغیب دے رہی ہے، جس کا پھل انسانوں کی موت کے سوا کچھ اور نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جرمنی رہ کے آئے ہیں، یورپین کنٹریز میں رہ کے آئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کہ 15-20 کلومیٹر سفر کر جائیں آپ تو کسی گاڑی میں آپ کو بچہ نظر نہیں آئے گا، اور اب وہ پچھتا رہی ہے. اگلا شعر ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار یا بے جان مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے ہر ایک اپنی ایک بنیادی صفت یا جوہر رکھتی ہے، کوئی یعنی خاصیت رکھتی ہے، اور ہر یعنی زیرو کو اللہ نے کوئی نہ کوئی، یہ جاندار ہے یا ناجان ہے، اس کی کوئی صفت رکھی ہے، اس کا کوئی عمل رکھا ہے، اس کا کوئی فائدہ رکھا ہے. اگر اس سے وہ جوہر نکال لیا جائے تو وہ دیکھنے میں تو وہ شے ضرور ہوگی لیکن حقیقت میں کچھ اور بن جائے گی. مثال کے طور پہ کہتے ہیں آگ کا بنیادی جوہر حرارت اور جلانا ہے، یعنی اس کی صفت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ آگ کا کام ہے
بنیادی طور پہ حرارت دینا اور جلانا، اگر اس سے یہ صفت چھین لی جائے تو دیکھنے میں تو آگ ہوگی، حقیقت میں آگ نہیں رہے گی۔ اسی طرح عورت کا بھی ایک بنیادی جوہر ہے، ایک صفت ہے، ایک خاصیت ہے، خاص پرپز ہے، اور وہ اس کی صفت عورت پن ہے، وہ اس کا عورت پن ہے، یعنی شرم و حیا ہے، جو اس کی حیا پر مبنی ہے۔ اگر عورت سے حیا کا جوہر نکال لیا جائے، چھین لیا جائے، اتار دیا جائے، غائب کر دیا جائے، یا عورت خود اس چیز سے مبرہ ہو جائے تو وہ دیکھنے میں تو عورت ضرور ہوگی، حقیقت میں عورت نہیں رہے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جدید علم وہ علم ہے جس کو پڑھ کر اور جس کا اثر قبول کر کے عورت پن کھو بیٹھی ہے، عورت یعنی عورت اپنا پن کھو بیٹھی ہے۔ اگلا شعر فرماتے ہیں، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ یعنی اگر عورت کی تعلیم و تربیت ایسے مدرسے میں ہو جس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو پھر ہر وہ علم اور ہر وہ ہنر جو وہ سیکھے گی اس کے عشق و محبت کے جذبات کے لیے موت کا باعث ہوگا، اور عورت اپنے مقصد تخلیق اور فرائض منصبی سے بالکل غافل ہو جائے گی۔ عورتوں، خصوصاً مسلمان عورتوں کو اگر جدید مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا آیا، جدید مدرسوں سے مطلب ایک تو جدید مدرسے، دوسرا کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں اکیڈیمکلی یا اکیڈمیز، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دین کی بنیاد کو مضبوط کریں تاکہ مغربی علوم اس پر گمراہ اور غلط عمارت تعمیر کرنے پہ مجبور نہ کر سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عورت کے عنوان سے بال جبریل میں ایک جگہ فرماتے ہیں، جوہر مرد عیاں ہوتا ہے، جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت غیر، غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ یعنی مرد اور عورت میں خالق نے جو بنیادی صفتیں رکھی ہیں اور دونوں میں جو فرق ہے اس کے بتاتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کی بنیادی صفات عورت کی محتاجی اور مدد کے بغیر ہی ظاہر ہو جاتی ہے، کہ مرد کی بنیادی صفات عورت کی محتاجی اور مدد کے بغیر ہی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس عورت کی بنیادی صفات مرد کی مدد سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو مرد کو اپنے جوہر ظاہر کرنے کے لیے عورت کی احتیاج نہیں چاہیے، لیکن عورت کو اپنے جوہر ظاہر کرنے کے لیے مرد کی یعنی محتاج ہے، احتیاج ہے۔ اور یہ فرق خالق نے دونوں مجسموں کی تخلیق میں روا رکھا ہے، جس سے فرن انکار نہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، راز ہے اس کے تپے غم کا یہی نقطہ شوق، راز ہے اس کے تپے غم کا یہی نقطہ شوق، آتشی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود، آتشی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود۔ یعنی عورت کے اندر غم کی جو حرارت ہے اس کا بھید، راز، شوق کا یہ باریک نقطہ ہے کہ اس میں اولاد پیدا کرنے کی خواہش آگ کی سی حرارت کی طرح موجود ہوتی ہے، اور اسی سے اس کی ہستی قائم ہے۔ خالق نے عورت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے، اور اس کا یہ شوق اس میں اولاد حاصل کرنے کی قدرتی حرارت کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ شوق جو ہے صرف عورت ہی میں نہیں، ہر مادہ میں، چاہے وہ کسی بھی نو سے ہو، کسی بھی تخلیق سے ہو، مخلوق سے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اشراف بھی اس میں شامل ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، نباتات بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے
یہ ہر جو مادہ ہوتی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات، کہ اسی صفت کی وجہ سے کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات، گرم اسی آگ سے ہے مارکہ بود و نبود، یعنی اسرار حیات زندگی کے بھید، مارکہ بود و نبود ہستی اور نیستی کا مارکہ، یعنی یہ دنیا جہاں کوئی زندہ ہوتا ہے اور کوئی مرتا ہے۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں میں بھی مظلوم می نسواں سے ہوں غمناک بہت، میں بھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس میں مگر اس عقدہ مشکل کی کشود، مطلب کہ یورپ کی جدید تعلیم حاصل کرنے والے اور اس کی تہذیب و تمدن کا اثر لینے والے مفکر اور خود جدید عورتیں ماں بننے کو پسند نہیں کرتی، یورپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دلیلیں یہ دیتی ہیں کہ ہمیں کئی مہینے مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور پھر بچے جننے سے ہمارے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی اس مظلومی پر جس کا وہ اظہار کر رہی ہیں میں بھی غمناک ہو جاتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ خالق کائنات نے عورت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے، اور یہ ایک ایسی مشکل گرہ ہے جس کا جدید عقلی نظریہ سے کھولنا مشکل ہے۔ تھینک یو۔ تو یہ تھا خواتین و حضرات، خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں طالبات، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے عورت کے حوالے سے آج جو ہم نے بیان کیا ہے، جو ان کے ارشادات تھے، اس کی تشریح کی ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، طالبات کو یہ جوش سمجھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی، اس کی شرم و حیا کے ساتھ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ اس کو سن کے اس پہ وہ ضرور عمل فرما ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔